رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر آج ہم نے پڑھنا ہے 13A اور 13B، ایسے ہی ہے؟ تو 13A سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ تو ہم اب تک جو پڑھ چکے ہیں وہ ہے کورس 2 میں ہم نے قرآن مجید مصحف سے پہلے 5 پیجز پڑھے، جس میں ہدایت، متقین، کافرین، منافقین کی بات ہوئی اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ کورس 3 میں ہم نے اگلے جو ہے وہ 5 پیجز پڑھے، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کورس 4، جس میں مزید بنی اسرائیل ہی کے حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان پیجز کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے اشاروں پر رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک مرتبہ ہم دہرا لیں، میرے ساتھ دہرائیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ یہ وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کو ہم نے مختصراً یاد کیا تھا۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ اور آج جو ہم 13واں صفحہ شروع کر رہے ہیں، اس کے 4 اشارات ہیں۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ اور اس کو ہم مختصراً یاد کریں گے۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ الحمدللہ۔ پہلا اشارہ کتاب آنے پر انکار، اس کا تعارف لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ سید مصطفیٰ ریزڈ ہینڈ۔ جی سید مصطفیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی کوئی سوال ہے؟ سید مصطفیٰ۔ اگر سوال نہیں ہے تو میں آپ کا ہاتھ نیچے کر رہا ہوں۔ تو اسباق ان آیات میں ہمارے لیے ہیں جی کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، یعنی جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تصور کیجئے قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کا انکار کیا اور اللہ کی لعنت اور رحمت سے دوری کے مستحق ہوئے۔ نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو اس ایک آیت میں ہمارے لیے صرف 2 نئے الفاظ ہیں، الحمدللہ۔ تو ہم شروع کریں گے تلاوت، لفظی فکری ترجمہ اور شرح کے ساتھ۔ تو تلاوت کیجئے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم ولما جاءهم كتاب من عند الله كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولعنة الله على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ولما اور جب، وا اور لما دو الفاظ ہیں، جاءہم یہ بھی دو لفظ ہیں، جاءہم آیا ان کے پاس، کیا آیا؟ کتاب، کتاب، من عند اللہ تین الفاظ، من کا معنی سے، عند پاس، اور اللہ اللہ رب العزت کا نام، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، مصدق صدق یصدق صدق مصدق تصدیق کرنے والی اور تصدیق، اس کا مصدر علمہ کا پیٹرن، لما معہم لی اور ما دو الفاظ ہیں، اس کی جو معہم ان کے ساتھ ہے، معہم ہم کسی ورن میں کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ، وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے، پیٹرن ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ ہم نے پریکٹس نہیں کی، اس لیے اس وجہ سے یہ ہمارے لیے نیا ہو سکتا ہے، تو اس فقرے کو دہرائیں، یستفتحون علی الذین کفروا، يستفتحون على الذين كفروا یستفتحون علی الذین کفروا، يستفتحون على الذين كفروا تو یستفتحون وہ فتح مانگتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا، کیا پڑھا تھا اس پیٹرن پر، یستغفرون وہ بخشش مانگتے ہیں، تو یستفتحون وہ فتح مانگتے، علی پر، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے خلاف وہ فتح مانگتے تھے، فلما پس پھر جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفوا کفروا بہ، اس فکرے کو بھی دہرائیں، ما عرفوا کفروا بہ، ما عرفوا كفروا به ما عرفوا کفروا بہ، ما عرفوا كفروا به ما عرفوا جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا انہوں نے انکار کیا، بہی اس کا، کس کا؟ جسے وہ پہچانتے تھے، انہوں نے انکار کیا اس کا جسے وہ پہچانتے تھے، فلعنت اللہ پس لعنت، لعنت اور لعنت اللہ اللہ کی لعنت، جیسے ہم نے QC1 میں دیکھا تھا، وعلی عباد اللہ اور اللہ کی کے بندوں پر، تو لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پر۔ مدینہ کے یہودی اس نبی کی آمد کے انتظار میں تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، جب بھی انہیں کبھی مدینہ کے مشرکوں سے شکست ہوتی تو وہ ان کو یہی اللہ سے دعا مانگتے کہ وہ اس رسول کو جلدی بھیج دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دوسروں کو شکست دے سکیں، اور وہ مدینہ کے مشرکوں کو اس حوالے سے تھریٹ کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا ان قریب تو ہم پھر اس کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو شکست دیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے بارے میں ان باتوں کو جانتے تھے کہ یہودی کسی نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود
نہ صرف اس بات کو وہ یقینی طور پر جانتے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن صرف علم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم پر عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ انہیں پتہ تھا ساری نشانیاں جاننے کے باوجود وہ اس چیز کا انکار کر رہے تھے جب وہ چیز سامنے آ گئی۔ تو جب ہمیں سچائی کا علم ہو تو ہمیں بھی فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث ایک دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے یہودی عالم کی بھانجی یا بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا انہیں ملنے گئے، تو گھر واپس آئے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو میں نے چچا نے کہا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشنگوئیاں ہوئی تھیں؟ یعنی وہ دونوں بھائی گئے، واپس آ کر وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی نے بڑے سے پوچھا کیا یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں آیا ہے؟ تو بڑے نے کہا کہ ہاں جی بالکل یہ وہی ہے۔ تو چچا نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مجھے یقین ہے۔ تو چچا نے کہا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اس کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی یقینی طور پر علم ہونے کے باوجود کہ یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے، لیکن جب وہ نبی آ گیا تو بجائے اس کے کہ اس نبی کی حمایت کی جاتی اور اس پر ایمان لایا جاتا، اس کا انکار اور مخالفت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام جیسے جو تھے وہ الگ تو جی ایمان لائے بھی؟ جی، عبداللہ ابن بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے سمجھا اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، بعد میں ابھی تک عبداللہ ابن سلام نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو مانتے ہیں جانتے ہیں لیکن یہ ایک موقف پر یہ کھڑے نہیں ہوں گے، تو ابھی یہ آئیں گے آپ کے پاس سوال جواب کرنے کے لیے، تو آپ ان سے ٹیسٹ لیجئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے چھپا کر یہودی جو ملنے آئے تھے ان سے پوچھا کہ تمہارا عبداللہ بن سلام کا تمہارے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو انہیں کتنا حد تک جو ہے وہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ عالم آدمی؟ تو نے کہا وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عبداللہ بن سلام تمہیں کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کا برحق نبی ہوں تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا وہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لا چکا ہوں اور میں تمہیں بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے جو چند لمحے قبل انہوں نے عبداللہ بن سلام کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا کہ یہ تو بکاؤ مولوی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ ہمارا بھی ایسے ہی رویہ ہوتا ہے کہ جو عالم جو ہے وہ ہماری مرضی کی بات کرے تو وہ تو بہترین ہے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے تو پھر اس کے اندر تنقید اور اس کے لیے خرابیاں ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اس سے اپنے اندر کیا چیز جو ہے وہ اپنے اندر اس کو کیسے اپلائی کریں کہ ہم اس میں کہاں پر ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ قرآن پر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حق ہے، یہ ساری چیزیں پر حق ماننے کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل میں اپنی ذات، اپنی خواہشات کو اور اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کی ذات کے احکام کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمے کی مشق کریں، میرے ساتھ دہرائیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس،
اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ایک کتاب، اللہ کے پاس سے ایک کتاب، مصدق تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والی، لما معہم لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے تھے، اور وہ اس سے پہلے تھے، یستفتحون یستفتحون، فتح مانگتے، فتح مانگتے، علی الذین کفروا علی الذین کفروا، ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس، پھر جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا ما عرفوا، وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے، وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ کفروا بہ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ فلعنت اللہ، سو لعنت ہو اللہ کی، سو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر انکار کرنے والوں پر، یا کافروں پر۔ سر ایک جی کوشچن، سوری وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاتھ کہاں سے ریز کرتے ہیں، میرے پاس چلیں نہیں آ رہا ٹھیک وہ۔ ہے کر لیں، سوال کریں جی۔ سر لما ایک ورڈ ہے یا دو لما؟ میں ایک وا تو ایک ہے، لما ایک لفظ ہے یا دو لفظ ہے؟ یہ ایک ہی یہ ہے، الگ ہے؟ لما ایک ہی ہے۔ اچھا، ہم اس کا مطلب جب، جی جب کے معنی میں استعمال ہوگا لما، اور انشاءاللہ ہم آخری لیسنز میں جب جائیں گے QC4 کے تو یہ لما ڈیٹیل سے آ جائے گا گرامر میں، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان آیات میں جو ہے وہ ایک چیز اور بھی سمجھنے والی ہے، یہاں آیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور يَسْتَفْتِحُونَ، یہ وہی والی کنسٹرکشن ہے جملے کی جب ہم نے پڑھا تھا QC2 میں کہ کانا کا ماضی اگر کسی بھی ٹیبل کے فعل مضارع کے ساتھ آئے تو کیا چینج آتا ہے؟ کانا ہے اور آگے مطلب کانا یفعلو، کانو یفعلون، تو اس کا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا؟ یاد ہوگا QC2 میں پڑھا تھا، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے، وہ کیا کرتے تھے، تو کانو من قبل بیچ میں آ گیا اور یستفتحون، کانو یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ صحیح ہو جائے گا جب ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن کریں گے کہ وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو رواں ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بس بات ایک مرتبہ پھر سے تازہ کر لیں، بنی اسرائیل ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین کا مقابلہ کریں، اور اس کی نشانیوں کو بھی جانتے تھے، لیکن جب وہ نبی تشریف لائے تو ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ دونوں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کیا، اور اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو ہم تصور میں لائیں کہ ایک ہی ذات ہے جس کی رحمت کی امید پر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں، وہی سہارا ہم سے چھن جائے تو کسی آدمی کی اس وقت کیا حالت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت سے کبھی بھی دور نہ کرے۔ سر کتاب مذکر عربی میں کتاب مذکر، تو آیت کا مطالعہ غور و فکر کے بعد ہمیں یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کریں، کوئی بھی بات حق ہے تو
تو اگرچہ وہ میری خواہش کے خلاف ہے یا میرے عمل کے خلاف ہے، مجھ سے پہلے کے میرے جو جن کو میں اپنا بڑا سمجھتا رہا ہوں ان کے عمل کے خلاف ہے، لیکن مجھے پتا آج چلا کہ وہ تو حق نہیں ہے، تو میں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اور آئندہ کا پلان کہ میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، تاکہ میں اس طرح کی حرکت نہ کروں کہ حق کو سمجھنے اور جان لینے کے بعد انکار کر بیٹھوں. اسماء اور افعال پر آئیں تو پہلا اسم آیا ہے کتابن، پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، تو کتابن واحد ہے اور اس کی جمع کیا پڑھی ہے ہم نے؟ کتب. کتاب کی جمع کتبن ہم پڑھ چکے ہیں. اور کوئی ایسا اسم نظر نہیں آ رہا جس کی جمع ہم نے پڑھی ہو یا ہم جمع اس کی آسان بنا سکتے ہوں. تو فتح، نصر، ضرب، سمع والے افعال کو دیکھیں تو کفرو آیا ہے، تو کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مغفور، کفر. کفرا کا معنی اس نے انکار کیا، اور کفر کا معنی انکار کرنا، اور کفر کا معنی چھپانا بھی ہے، اور کفر کا معنی کافر ہونا جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ بھی ہے. دوسرا آ رہا ہے عرفو، تو یہ کس پیٹرن پر ہوگا؟ عرفہ، یعرفو، عرفہ، یعرفو، یعرفہ، یعرفو، کیا ہوگا؟ کوئی گیس؟ عرفہ، یعرفو. ضربہ کا پیٹرن عرفہ، یعرفو، اعرف، عارف، معروف، عرفان. اور ایک اور مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ عرف. عرفہ، یعرفو، اعرف، عارف، معروف، عرفان، یا دوسرا مصدر عرف. کمزور افعال والے ٹیبلز کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا لفظ آ رہا ہے جاء، تو جاء کا ٹیبل ہم پورا کر چکے ہیں. جاء، یجیء، جئ، جائن، مجیء، مجیءۃ. جاء کا معنی وہ آیا، جاء کا معنی وہ آیا. تو جاءہم، آیا ان کے پاس کیا؟ کتاب. تو کتاب اردو میں مؤنث ہونے کی وجہ سے ہم نے ترجمہ دیکھا جب آئی ان کے پاس، ادروائز عربی میں یہ مذکر ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جی ضیاء غفور مغل صاحب، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا سر، کوئی سوال ہے؟ جی سر، وہ جو پہلا تھا وہ بک میں فتح کا لکھا ہوا تھا، جبکہ وہ نصر ہے سر. یہ نصر ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ کفارہ، جی 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 یہاں پر فا لکھا ہوا، جی یہاں غلطی ہے، مسٹیک ہے، تھینک یو سر، نصب جزاک ہی ہے. اللہ. ٹھیک ہو گیا سر. سر بہت شکریہ. اور دوسرا کانا، تو کانا تقریباً ہر دوسری لائن میں آیا ہوا ہے. کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون. اور مزید فی ہی میں دیکھیں تو پہلا کون سا آ رہا ہے؟ مصدق. تو مصدق یہ ہے، تو باقی یہاں کیا آئے گا پھر؟ صدق، یصدق، صدق. مصدق، مصدق، تصدیق. صدق کا معنی اس نے تصدیق کی. مصدق تصدیق کرنے والا، مصدق جس کی تصدیق کی جائے. یستفتحون، یہ استغفرہ کا پیٹرن ہے، تو یہ اس کا کیا آئے گا پھر؟ استفتح، یستفتح، استفتح، مستفتح، مستفتح، استفتاح. تو استفتح کا معنی اس نے فتح مانگی، اس نے فتح چاہی. تو مستفتح فتح چاہنے والا، مستفتح جس کے خلاف فتح چاہی جائے، اور استفتاح فتح طلب کرنا. تو فتح کے شروع میں حمزہ، سین اور تا کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک جی جی اس کے جو پہلے 3 حرف ہوں گے، حمزہ، سین، تا، جی، ہمیشہ ایک ہوں گے، کچھ اور بھی 3 ہو سکتے ہیں. جب استغفرہ ہوگا تو پھر یہی 3 ہوں گے. اس طرح علامہ میں جو ہے وہ شد ہوگی. جی، اسلام میں حمزہ تک. اسلمہ میں شروع میں حمزہ ہوگا. آپ کو نا اس طرح کے 2 نظر آئیں گے. ایک اس طرح کا لکھا ہوا نظر آئے گا، الف کے نیچے زیر اور سین،
اور ایک جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے لکھا ہوا نظر آئے گا بک میں ہو یا سلائیڈز میں, جس میں یہ ہوگا یوں, یہ بلکہ نیچے نہیں ہوگا, بس صرف یوں ہوگا. اور ایک یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ والا کون سا ہے؟ یہ اسلم ہے. اور یہ جو بغیر حمزہ والا ہے یہ ہوگا استغفر. نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا, کہیں ہوگا, ابھی سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے, بک میں کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں آپ پڑھتے وقت. ٹھیک ہے, اور حمزہ اور اس کا ہم نے فرق تو پڑھا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے شاید ہم نے بات کی تھی کورس 3 میں. جس پر حرکت پڑھی جا رہی ہے آ او ای یا جزم پڑھا جا رہا ہے کے ساتھ, وہ حمزہ ہے, اور جو ساؤنڈ لمبا کرنے کے لیے آ رہا ہے ما با کا, یہ الف ہے. جاوید صاحب پلیز اپنا کوئی سافٹ ویئر کو یا ڈیوائس کا کوئی حل کریں, بار بار آپ کا مائک جو ہے نا وہ ان میوٹ ہوتا ہے, ڈسٹربنس کافی ہو رہی ہے پلیز. تو پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے, اب ہم چلیں گے گرامر کی طرف. قرآن والے پورشن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آن لائن میں سے, یا یہاں موجود کسی قسم کا کوئی سوال اگر ہو تو. ٹھیک ہے جی, سوال آئی ہوپ کہ نہیں ہے. تو ہم شروع کریں گے گرامر کے ساتھ. اس میں ہم نے پڑھنا ہے صفت, تفضیل اور مبالغہ کے الفاظ. تو اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو دیکھ لیں. ہم اس میں صرف پڑھ رہے ہیں اور نحو پڑھ رہے ہیں. صرف کہتے ہیں حروف سے الفاظ بنانا, اور نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے اور فقرے بنانا. تو ہم ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں اس کا اعادہ کرنے کے لیے ہم کہیں گے, ہم نے پڑھا ہے مؤنث کے صیغے, میرے اشاروں کو دیکھتے ہوئے دہرائیں, مؤنث کے صیغے, دو کے صیغے, مجہول کے صیغے, کروما کا پیٹرن, کروما کا ٹیبل, کروما کے صیغے تو ہم پڑھ چکے ہیں. مؤنث, دو کے صیغے, مجہول کے صیغے اور کروما کا باب, اور اسم مکان بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے جو آگے پڑھنا ہے اس کے علاوہ وہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم صفت بھی پڑھیں گے, تفضیل بھی اور مبالغہ بھی, اور جمع ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نحو کے اسباق میں ہم فعل کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کو ڈسکس کریں گے آنے والے اسباق میں انشاءاللہ. تو ہم یہ جن پر ٹک ہے یہ ہم سارا کور کر چکے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے اسم مکان, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ جملہ پڑھا, میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو جاتا ہوں. اور ٹپ بتائی تھی, رول بتایا تھا کہ کب مخرج والا پیٹرن آئے گا, کب مسجد والا پیٹرن آئے گا, اور کب مدرسہ والا. کوئی ایک جس کو یاد ہو بتا دیں, مخرج کب آئے گا؟ اگر مضارع میں زیر والا ہوگا, اگر مضارع میں زیر آ رہی ہے تو مفعل کا پیٹرن بنے گا, مسجد والا. اور زبر یہ پیش آئے تو پھر دونوں صورتوں میں مفعل بنے گا, مخرج والا, مدخل والا. اور مفعلتن مدرستن یہ کب بنے گا؟ جب کسی ایسے مکان کو بیان کرنا ہے جہاں پر وہ کام کثرت سے یا بار بار ہو رہا ہو, مدرسہ, مکتبہ, ایسی جگہوں کے لیے پھر مفعلتن کا. اور ان سب کی جمع کس وزن پر آئے گی؟ مفاعل. مخرج سے مخارج, مسجد سے مساجد, مکتب سے مکاتب, اور مدارس, مدرسہ سے مدارس وغیرہ, سب کی ایک ہی جمع آتی ہے. یہ اعادہ تھا الحمدللہ. اب ہم نے پڑھنا ہے اس میں صفت, تفضیل اور مبالغہ. جی
آخری والا ہے جی یہاں مدار سو لکھا پیشی جی کے باقی اس میں کوئی پیش والا نہیں ہے، اس کو بھی پیشی پڑھنا جی چاہیے؟ سنگل پیش آئے گی. جمع جو آتی ہے اسم مکان کی جو جمع ہے اس پر سنگل حرکت پڑی جائے گی، ڈبل نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. ڈبل حرکت کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر زبر ہوگا تو بھی سنگل، زیر ہوگی تو بھی سنگل، پیش بھی سنگل ہوگی. جو جمع ہے واحد پر آ سکتی ہے ڈبل، مسجدن ہو سکتا ہے لیکن مساجدن نہیں ہو سکتا، مساجدو ہوگا. تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کام کرنے والا فاعل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کام کرنے والا. مثلا ناصر مدد کرنے والا، تو ہم ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ناصرن ہے، مدد کرنے والا ہے. تو اب اس میں ہمیں یہ چیز ضروری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہمیشہ مدد کرتا ہے یا کبھی کبھی مدد کرتا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کچھ اور لفظ لیں گے. جی اسما سلمان، کیا کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی سر، میں کہہ رہی تھی آپ اس میں مکان کی ایک ایک ایگزامپل بھی پلیز ریپیٹ کر دیں گے. جی اسم مکان کی ہم نے ایگزامپلز جو پڑھی تھی وہ ابھی آپ کے سامنے آئی تھی یہاں سلائیڈ پہ. یہ مخرج نکلنے کی جگہ، مسجد سجدے کی جگہ، اور مدرسہ، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں پڑھنے کی جگہ، درس کی جگہ. اور مزید مثالوں کو اگر ہم لیں تو مخرج کے وزن پر آتا ہے مطبخ، پکانے کی جگہ. مسجد کی طرح ہوتی ہے مجلس، بیٹھنے کی جگہ. اور مدرسہ کی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مکتبہ. مکتبہ کس سر کو کہتے سوری، اس کے ساتھ مزارے کے ساتھ کہہ رہی تھی میں، جیسے اگر ملا کے ایک ایگزامپل بتا دیں. اچھا خرجا یخرجو آ رہا ہے نا، نصارا ینصرو، خرجا یخرجو تو مکان آئے گا مخرج. جلسا یجلسو آ رہا ہے تو مکان آئے گا مجلس. اور درسا یدرس، خیر یہ مدرسہ والا جو ہے یہ تو کسی پر بھی آ سکتا ہے. درسا یدرسو سے مدرسہ آ رہا ہے، کتبہ یکتبو سے مکتبہ آ رہا ہے. یہ تو خیر ویسے بھی زبر کے ساتھ آ ہی رہے ہیں، لیکن مدرسہ والا جو پیٹرن ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماضی اور مضارع کیا ہوں. ماضی اور مضارع کو ہم دیکھیں گے صرف پہلے دو میں، یعنی یا مفعل کا پیٹرن ہوگا یا مفعل کا پیٹرن ہوگا. تو ہمیں مضارع کو دیکھنا ہوگا. اگر مضارع میں زیر ہے تو یہاں بھی زیر والا آئے گا، اگر مضارع میں زبر یا پیش ہے تو یہاں زبر والا ہوگا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی ہو گیا. جیسے مطلب کہ اس چیز میں فرصت پائی جائے یا چیز بار بار ریپیٹ ہو، اس کو جو ہے مدرسہ، جی مدرسہ تو اس کے پیٹرن. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، دن 5 دفعہ پڑھتے ہیں، تو اس میں لیکن اس کے لیے وہ ایک استعمال ہو گیا. یہ جو جتنے بھی رولز ہیں نا، یہ ہم شاید ڈے 1 کسی 1 سے بات کرتے آتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ بعد میں بنائے گئے ہیں تو جنرلی انہوں نے ایک اوور ویو لیا کہ یہ اس طرح کا کب استعمال ہوتا ہے. تو گرامر والوں نے دیکھا کہ عام طور پر یہ جو آ رہے ہیں مدرسہ مکتبہ والے یہ سارے اسی طرح کے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی کام زیادہ ہو رہا ہے، مخرج تو مخرج ایک دفعہ تو نہیں نکلے گا کوئی، وہاں بھی تو بار بار نکلنا ہوگا. کوئی بھی مکان ہوگا وہ تو ہر جگہ ہوگا، لیکن اسپیسیفکلی مدرسہ مکتبہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایک کنٹینیوسلی یہ پریکٹس ہوتی ہے بار بار. تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا جی کہ جو اس طرح کے ہوں گے ان کو تو مفعلتن کے وزن پر لائیں گے، ادروائز ہو. ورنہ تو دیکھیں تو ہر مکان کے اندر کیا جانے والا کام وہ کئی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجلس میں بیٹھنا ایک دفعہ نہیں ہوتا، ایک آدمی نہیں بیٹھا ہوا ہوتا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں. یہ بھی جیسے کہہ سکتے ہیں مدرسے میں جیسے ایک کلاس آئی ہے، جی اس میں پڑھ کے چلے گئے، جی دوسری کلاس دوسرا ایک کے بعد ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ. وہی لوگ آتے ہیں. خیر مسجد میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک آئے، اگلی دفعہ اگر وہ والے نمازی نہ ہوں کوئی دوسرے کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں. بہرحال یہ ایک تھوڑا سا اس کو نا کیچ اپ کرنے کی کوشش ہے گرامر والوں کی طرف سے. ادروائز عرب جب بناتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اب نے یہاں پر کیا کرنا ہے، کیونکہ مکتبہ جیسے مکتبہ موجود ہے اسی طرح مکتب بھی موجود ہے. مکتب بھی موجود ہے اور مکتبہ بھی موجود ہے، اور دونوں مدرسہ جو اسکول کو مدرسہ بھی کہتے ہیں اور مکتب بھی کہتے ہیں. تو دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ جسٹ ایک تھوڑا سا
सिस्टमैटिक बनाने के लिए ये रूल्स बताए गए हैं। तो आज हमने पढ़ना है सिफत और तफजील और मुबालगा। तो अगर वो हमेशा मदद करता है तो गोया ये मदद करना उसकी सिफत बन चुकी है, तबीयत बन चुकी है, वो हमेशा मदद करने वाला है। तो ऐसी सूरत में सिफत का सीगा इस्तेमाल करेंगे और फ़ईल का वजन जनरली यूज किया जाएगा। मोस्टली फ़ईल के वजन पर लफ्ज लाएंगे। जैसे नासिर है तो इससे फ़ईल बनेगा नसीर। फ़ईल से क्या बनेगा? नासिर से बन जाएगा नसीर। इसी तरह एक लफ्ज है हाकिम, तो हाकिम से क्या बनेगा? हकीम। एक लफ्ज है आलिम, तो आलिम से क्या बनेगा? अलीम। और इसके लिए जो इशारा डॉक्टर साहब ने बताया सिफत के लिए वो ये इशारा है अपने यहाँ पर सामने रखते हुए। एक तो ये कि ये इशारा के साथ है तो जब तक जान बाकी है तब तक ये चलता रहेगा, और दूसरा इसको यूं चलाएंगे कि ये मुसलसल हो रहा है काम। ठीक है, तो होगा नसीर, अलीम, कबीर। तो क्या माना कि आलिम ये हो सकता है कि एक दफा उसने कोई बात जानी, 2 दफा जानी, लेकिन अलीम वो है कि जो हमेशा जानने वाला है, बहुत सी बातों को जानने वाला है और अच्छा बेहतरीन जानने वाला है। इसी तरह नासिर एक दफा मदद करने वाला, लेकिन नसीर जो है वो बार बार और मुसलसल मदद करने वाला है। तो और इसके अंदर फिर दूसरी चीज है कि वही सिफत अगर कुछ दूसरे लोगों से कंपेयर करते हुए ज्यादा हो, मतलब ये भी नसीर है, बहुत मदद करता है, वो भी नसीर है, बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन उनमें से एक ये है कि ये करने वाले तो सारे हैं लेकिन ये एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा करता है, तो उसके लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है उसको कहते हैं तफजील। और तफजील के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अफ़आलू के वजन पर इस्तेमाल होता है। मिसाल दी हुई है यहाँ पे कबीर से अकबरू, अलीम से समझना बेहतर होगा। अलीम से पहला था आलिम, आलिम का माना जानने वाला, अलीम मुसलसल जानने वाला, आलम सब जानने वालों से ज्यादा जानने वाला। जी, वो यही है आलम। वल्लाहु आलम जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है, आलम। अल्लामा आगे आएगा, इससे भी आगे की चीज है। अल्लामा जो है ना वो अंसर बनेगा, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता। सर जैसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये वाली जी। 3 हो गई। अच्छा, वो मैं बताता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा होल्ड करें, वो मैं बताता हूँ कि वो कब आएगी। ये तो आ गया कंपैरेटिव, जब उससे आ रहा है, लेकिन जब हमने सुपरलेटिव बताना है कि सबसे ज्यादा, तो वो कैसे बताएंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव फॉर्म। तो कंपैरेटिव में हम जस्ट इतना देखें कि अलीम से बनेगा आलम, तो इसके लिए जो अफ़आलू का वजन है तफजील वाला, उसके लिए इशारा आ रहा है अलीम, ये है सिफत का, और उसके लिए आ रहा है नाक के ऊपर इशारा, ये आलम थोड़ा ऊपर हो गया, इस सिफत से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कबीर है, इसकी मुअन्नस आएगी कबीरतुन, बड़ा, और इसी तरह कसीर ज्यादा, कसीरतुन मुअन्नस आ जाएगी ता के साथ। रहीम रहम करने वाला, अब इसकी रहीमतुन मुअन्नस इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अजीम अजमत वाला, बड़ा, तो ये सारे इसी तरह आएंगे, कबीर, कसीर, रहीम, अजीम। अच्छा, आखिर में हम इसको सुकून पढ़ रहे हैं, ये इसलिए सुकून पढ़ रहे हैं कि हमने आगे चल के पढ़ना है कि कब कबीरुन आएगा, कब कबीरन आएगा, कब कबीरन आएगा। तो अभी हम अगर इसको याद रखने के लिए अगर हमने इसके ऊपर हरकत पढ़नी है तो हम पेश के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कबीरुन बड़ा, कसीरुन ज्यादा, रहीमुन रहम करने वाला, अजीमुन अजमत वाला, शदीदुन सख्त, अलीयुन बुलंद। ठीक है, और कबीर से ये आएगा अकबर, कबीर से अकबर, और ये भी पढ़ा जाएगा सिंगल हरकत के साथ, अकबरू, ये अकबरुन नहीं होगा। ठीक है, ये अकबरू आएगा, अकबरा आएगा या अकबरी आएगा, लेकिन ये अकबरुन, अकबरन, अकबरिन नहीं आएगा। ठीक है, कबीर, कबीर से अकबरू, कसीर से अक्सरू, रहीम से
ارحم عظیم سے, اعظم شدید سے, اشد علی سے, اعلی. ٹھیک ہے. اب یہ سارے الفاظ ہم استعمال سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. اکبر ہم سنتے ہیں اللہ اکبر میں, اکثر تو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اکثر. ارحم کہاں سنتے ہیں ہم؟ ارحم الراحمین سنتے ہیں, یا جمعہ کا خطبے میں پڑھے جاتی ہے حدیث ارحم امتی بی امتی. تو اعظم بھی جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں, اکثر سنتے رہتے ہیں. اعظم, قائد اعظم, اسم اعظم, یہ سارے ہم استعمال. اشد بھی جو ہے وہ اشداء علی الکفار, اشدہم فی امر اللہ. اور اعلی سبحان ربی الاعلی, یہ سارے کیا ہیں؟ کمپیریٹیو فارم ہے, اس میں تفضیل ہے. اچھا, اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ کب جو ہے وہ کمپیریٹیو ہوں گے اور کب یہ سپرلیٹیو ہوں گے. ان کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. یہی لفظ یہی ہوگا اعلم, اور جو ہے وہ اسی طرح کے یہ سارے ہوں گے اکبر, اعلم وغیرہ. لیکن یہ کبھی سپرلیٹیو معنی دے رہے ہوں گے اور کبھی یہ کمپیریٹیو معنی دیں گے. تو اس کو پہچاننے کی ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اعلم کے بعد من آیا ہوا ہے, یعنی جس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اس کو ذکر کیا ہوا ہے, اعلم منکم. تو یہ کمپیریٹیو فارم ہے, میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. یعنی کچھ لوگوں کو محدود کر دیا ہے کہ یہ 4 5 6 لوگ ہیں جن سے میں زیادہ جانتا ہوں. یا اعلم من الناس, میں لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو یہ بھی کمپیریٹیو فارم ہے, کیونکہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے جنوں سے کم جانتا ہو, فرشتوں سے کم جانتا ہو. ٹھیک. تو جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس صورت میں یہ آئے گا کمپیریٹیو فارم میں. اور اگر یہ من کے بغیر استعمال آئے, جیسے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا, کیونکہ اس کو آگے ہم نے اوپن چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. واللہ اعلم آپ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو یہ دو جو پاسبلٹیز ہیں. ایک صورت اور بھی ہے, وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھی, وہ ہم انشاءاللہ جب اگلے لیول پہ جائیں گے تو وہاں پر ہم اس چیز کو کور کر لیں گے وہ کیسے آتی ہے. لیکن جنرلی یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں, اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اعلم یا اس میں تفضیل کے بعد اگر من آئے گا تو پھر وہ کمپیریٹیو ہوگا, اور اگر صرف اس میں تفضیل پر بات ختم ہو جائے گی تو پھر وہ سپرلیٹیو فارم استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس کا مطلب ہے کہ اگر من نہیں آئے گا تو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے سپرلیٹیو ہی ہے. جی جی اور صرف من ہی کے ساتھ اور من کے علاوہ کوئی چیز آئے گی تو وہ بھی پھر وہی ہوگی. جی جی, من کے علاوہ یہ استعمال ہوتا نہیں ہے. اچھا, یہ من ہی کے ساتھ آتا ہے اگر کمپیریٹیو بیان کرنا ہو. سارے عالم تو مثال کے لیے لکھا ہے میں نے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اکبر ہو سکتا ہے, اصغر ہو سکتا ہے, انا اصغر منکم, انا اکبر منکم, انا اعلی منکم, سارے ہو سکتے ہیں. تو من کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کمپیریٹیو ہوگا, اور اگر بغیر من کے ہوگا تو سپرلیٹیو ہوگا. تو مزید ہم صفت کو مثالیں دیکھیں تو علیم جاننے والا, دہرائیں میرے پیچھے, علیم جاننے والا, قریب قریب, قلیل کم, کریم کرم کرنے والا, حمید قابل تعریف, مجید بزرگی والا. اب ان کے تفضیل دیکھیں تو علیم سے اعلم, علیم سے اعلم, قریب سے اقرب, قلیل سے اقل, کریم سے اکرم, حمید سے احمد, مجید سے امجد. یہ سارے ہمارے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ہم نے نہ کبھی سنے ہو, یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ علیم اور اعلم میں کیا فرق ہے, قریب اور اقرب میں کیا فرق ہے. تو صفت کے لیے جو ہے وہ وزن مختلف ہے. عام طور پر ہم نے جو ہے وہ
دیکھا کہ جو ٹیبلز آتے ہیں ان ٹیبلز میں ہم فاعل استعمال کرتے ہیں, یہی والا فاعل, اور وہ پھر سب کے ساتھ سیم آتا ہے, ناصر, ضارب, سامع, حامد, سارے ایک ہی آتا ہے. لیکن یہ جو صفت ہے اس کے ڈفرنٹ وزن ہیں, جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مثلاً ایک ہے فعیل, جس کی بھی ہم نے پریکٹس کی, کروما, یکرمو. کروما کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں نا, تو کروما کے ٹیبل سے آنے والے جتنے بھی آئیں گے, پیٹرن پر آنے والے جتنے بھی ٹیبلز آئیں گے, ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے عظومہ, لطوفہ, شروفہ, یہ جتنے بھی تھے, ان سب کا جو اسم فاعل ہے وہ اسم فاعل نہیں ہوگا بلکہ وہ صفت ہوگی, کریم, شریف, عظیم. ٹھیک ہے, تو ایک وزن ہے جو جنرلی یوز ہوتا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ ہے فعیل. ٹھیک ہے, فعیل کے جو ہے وہ ساؤنڈ پر آئے گا, جو ابھی ہم نے مثالیں دیکھی. ایک اور بھی ہے فعلان. ٹھیک ہے, فعلان, اور یہ بھی سنگل حرکت کے ساتھ آئے گا, فعلانو یا فعلانا یا فعلانی, اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی. اور اس کی مثالیں کسلانو, غضبانو, فرحانو, جوعانو. کسلان کا کیا معنی؟ سست. کسلانو سست, اور یہ سست وہ والا سست نہیں ہے جو کبھی کبھی سست ہو, یہ وہ سست ہے جو ہمیشہ سست ہے, جس کی یہ نیچر بن چکی ہے سستی کی, وہ والا کسلان ہے. یعنی ایک آدمی کسی وقت کے لیے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سست ہوا پڑا تو آپ اس کو کسلان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, غضبان جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے, غضبان جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے. فرحانو جو ہمیشہ خوش ہے. جوعانو جو کیا کہیں اس کو, جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. جو جوعان جو سے ہے نا, بھوک سے, جو ہمیشہ بھوکا. اور اسی سے ہم نے پڑھا تھا الرحمن, یاد ہوگا, بسم اللہ الرحمن, جو ہمیشہ رحم کر رہا ہے. اور یہ صفت کے دو وزن ہم نے پڑھے, فعیل اور فعلان. اور بھی ہیں, کافی سارے ہیں. گرامر کی بکس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو شاید صفت کے کوئی 16-17 وزن آئے ہوں, لیکن زیادہ تر یہ دو استعمال ہوتے ہیں, فعیل اور فعلان. اب اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے مبالغہ. آپ نے کہا کہ ایک کام کرنے والا ہے ناصر, ایک ہے کہ اس کی صفت بن گئی ہے نصیر, اور ایک ہے کہ اس میں زیادہ ہے انصر. اب اس سے بھی آگے کوئی چیز ہے کہ اس زیادتی میں بھی کوئی بہت ہی آگے چلا گیا ہے, مبالغہ ہو گیا, کثرت زیادہ ہو گئی جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ایک نیا لفظ یوز کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مبالغہ. جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مبالغہ, تو خیر یہ اس معنی والا مبالغہ نہیں ہے. اردو میں تو مبالغہ نیگیٹو میننگز دے رہا ہوتا ہے کہ آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ والا مبالغہ اردو والا نہیں ہے. یہاں پر مبالغہ ایکچول جو ہے وہ میننگ میں ہے, یعنی معنی اور مفہوم کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے, تو اس کو کہیں گے مبالغہ. مبالغہ کے بھی کچھ وزن ہیں. یہاں پر بھی ہمارے پاس کوئی کمپیریٹیو میں جو من کے ساتھ آ رہا ہے وہ تو کسی سے کمپیئر کر رہا ہے, جبکہ مبالغہ میں کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے, وہ ویسے زیادتی ہے. ٹھیک, اچھا اسما سلمان جی, سوال ہے کوئی؟ جی سر, میں پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ فعلانو کا جو وزن ہے یہ بھی جی. کیا ہم کمپیریٹیو میں یوز کرتے ہیں یا سپرلیٹیو میں یوز کرتے ہیں؟ نہیں, اس کو ہم کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو کر سکتے ہیں. کسلان سے اگر آپ نے کرنا ہے, کسلانوں کا کمپیریٹیو بنائیں گے تو کیا بنے گا, اکسل بن جائے گا, لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا. تو سر کسلانو یوزلی لائک سپرلیٹیو فارم میں یوز ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ, کافی زیادہ. نہیں, یہاں پر دیکھیں یہ دو چیزوں کو شاید آپ مکس کر رہی ہیں. فعیل اور فعلان صفت کے وزن ہے, اور کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تفضیل کا وزن ہے, جو افعلو کے ساؤنڈ پر آئے گا, اور وہ ایک ہی ساؤنڈ ہے اس کا. افعلو, اکبرو, وہ سب ایک ہی ساؤنڈ پر آئیں گے. دیکھیں ہمارے پاس کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا موجود ہے, ہم اسی پر لے کر آئیں گے. جیسے میں نے کہا فاعل ہمیشہ فاعل ہی کے ساؤنڈ پر آئے گا, چاہے وہ ٹیبل کوئی بھی ہو. ناصر, ضارب, سامع, حامد, سمع سے بھی سامع آئے گا, نصرہ سے ناصر آئے گا, سیم ساؤنڈ ہے سب کا.
اور مفعول بھی سب کا سیم ساؤنڈ پر آئے گا، مفعول، مفتوح، منصور، مسموع سب سیم آئیں گے. لیکن صفت کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ رول نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹپ اور فارمولا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جب نصر سے ہو تو فعیل آئے گا، ضرب سے ہو تو فعلان آئے گا، سمع سے ہو تو فلاں آئے گا فلاں، ایسا کوئی ہے نہیں. وہ بس عربوں کی جو لینگویج ہے ان کی باتوں کو سن کر ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی وہ طے کیا گیا ہے کہ یہ سارے الفاظ انہوں نے صفت کے استعمال کیے ہیں. اسی وجہ سے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ صفت جو یہ صفت کے الفاظ ہیں یہ بنانے کے لیے ہم کوئی رول نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم صرف اس کے وزن یاد کر لیں گے کہ یہ اس وزن پر صفت کے الفاظ آتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تفضیل. تو تفضیل کے لیے بھی ہمارے پاس ایک رول موجود ہے کہ تفضیل بھی ہر ٹیبل سے افعلو کے ساؤنڈ پر ہی آئے گا، چاہے وہ نصرہ ہو، چاہے وہ ضربہ ہو، چاہے وہ سمع ہو، چاہے وہ فتح، کچھ بھی ہو، سب کا اسم تفضیل کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو جو ہے وہ افعلو کے وزن پر ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو فعلان جو ہے اس کو ہم سپرلیٹیو یا کمپیریٹیو فارم میں ذکر نہیں کریں گے، یہ تو صفت کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ کا ہے. وہ کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو کی جب بات ہوگی تو پھر ہم اس کو افعلو کے وزن پر لے کر جائیں گے، افعلو کے ساؤنڈ پر ذکر ہوگا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. یو ویلکم. تو مبالغہ کے لیے جو ہے وہ اس کے بھی کچھ وزن ہیں، مبالغہ کو بھی اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ اس کے لیے بھی کوئی ایک فارمولا نہیں ہے، اس کے بھی کچھ وزن ہے، کچھ مخصوص وزن ہے. ان وزنوں پر آئے گا جب بھی لفظ تو یہی کہا جائے گا کہ یہ مبالغہ کا لفظ ہے. تو اس کے لیے ایک مشہور وزن ہے فعال. جاوید صاحب پلیز کچھ اپنے اس کا جو ڈیوائس کا پلیز حل کریں سر. یہ میں چینج کرتا ہوں سر. تو فعال کا جو ساؤنڈ ہے یعنی سیکنڈ والا جو لفظ ہے اس کے اوپر شد ہے. سیکنڈ والا 3 لفظی تھا نا، فعال سے بن رہا ہے فعال، تو جو سیکنڈ والا ہے اس کے اوپر شد آ رہی ہے تو یہ آئے گا فعال. تو اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، غفار، تواب، علام. اب آگے آپ کا وہ علامہ آپ بات کر رہے تھے، یہ وہی ہے علام. ٹھیک ہے. تو علام، تواب، غفار. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی ون میں ایک بات پڑھی تھی انہو کانا توابا میں، کہ جو اس طرح کے ساؤنڈ پر آتے ہیں ان کے اندر کسی کام کو بار بار کرنے والا معنی پایا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک بار بار کرنے والا. تواب کا ترجمہ ہم نے وہاں کیا تھا اللہ کیا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک. اور کہا تھا کہ تواب جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان بھی بار بار غلطی کرتے ہیں پھر بار بار توبہ کرتے ہیں، اور اللہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اسی طرح غفار بھی ہے، بخشنے سے بار بار بخشنے والا ہے. علام جو ہے یہاں پر بھی وہی ہے کہ وہ بار بار علم حاصل کرنے والا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر محدود ہو جائے اور اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ سٹڈی جاری رکھتا ہے، مزید علم حاصل کرتا رہتا ہے. تو ایسے وہ پھر اس کے پاس بہت زیادہ علم جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں علام. ٹھیک. اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ کے پیشے ہیں، جتنی بھی آپ جو ہے وہ ہنر ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اسی ساؤنڈ پر آتے ہیں. مثالیں وہاں پر ہم نے پڑھی تھی، خباز خبز سے ہے، خباز. خبز کہتے ہیں روٹی کو، خباز کہتے ہیں روٹی پکانے والا. تو وہ ایک روٹی نہیں پکاتا یا ایک دفعہ نہیں پکاتا، وہ پھر اس کا پروفیشن بن جاتا ہے، بار بار وہ کرتا ہے، خباز. اسی طرح طباخ پکانے والا، شیف کو کہتے ہیں طباخ، تو وہ بھی جو ہے وہ بار بار چونکہ پکا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح نجار کارپینٹر کو کہتے ہیں، تو کارپینٹر ایک دن کام کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بار بار کرتا ہے، تو اس لیے اسی ساؤنڈ پر آتا ہے. تو مبالغہ کا ایک لفظ ہے فعال کی ساؤنڈ پر آنے والے الفاظ، غفار. اور اس کا اشارہ ہم نے کیا تھا سر سے بھی تھوڑا اوپر لے جا کر، تو یہ ہوگا غفار، تواب، علام. ٹھیک. دوسرا وزن اور دوسرا پیٹرن ہے اس کا فعیل، اور آگے لکھا ہوا ہے متعدی. متعدی سے کیا مراد ہے؟ 2 طرح کے افعال ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. 2 طرح کے افعال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی. لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی.
لازم کون سا ہے کہ ایسا فعل جس کا مفہوم سمجھنے کے لیے صرف فاعل جان لینا کافی ہے. مثلا ذہابہ، ذہابہ کا معنی وہ گیا، ذہابہ حامدن، حامد گیا. اور ایک دوسرا ہے کہ ضربہ، ضربہ کا معنی اس نے مارا، ضربہ حامدن، حامد نے مارا. تھوڑی سی کنفیوژن باقی ہے کس کو مارا ہے، ٹھیک ہے. تو ذہابہ کے اندر ہم نے صرف بات کی جانے کی اور یہ بتا دیا کہ کون گیا ہے، تو بات کمپلیٹ ہمیں سمجھ میں آ گئی. لیکن ضربہ کے اندر صرف مارنے والے کا پتہ چلنے سے ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک اور بھی چاہیے تھا جس کے اوپر اثر پڑا ہے. تو ہم نے کہا ضربہ حامدن خالدن، حامد نے مارا خالد کو. تو ایسے افعال جن کی بات ہمیں صرف کام کرنے والے سے کمپلیٹ سینس مل جائے، ان افعال کو کہتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے. اور وہ افعال جن کا پورا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں صرف کرنے والا نہیں بلکہ جس پر اس کام کا اثر پڑا ہے، یعنی آبجیکٹ بھی ہمیں چاہیے ہو، تو ایسے افعال کو کہتے ہیں فعل متعدی. ہم نے جو ٹیبلز پڑھے ہیں فتح نصر، تو فتح، پھر اس حساب سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ لازم ہوگا یا متعدی، فتح حامدن، حامد نے کھولا، تو متعدی ہوگا یا لازم؟ کیس کریں؟ متعدی. کیوں متعدی ہے؟ کیونکہ آگے کنفیوژن موجود ہے کہ کیا کھولا ہے اس نے، دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، کتاب کھولی، کاپی کھولی، کیا کھولا. اسی طرح دوسرا آپ نے پڑھا نصرہ، تو نصرہ کا معنی اس نے مدد کی، یہ لازم ہوگا یا متعدی؟ متعدی ہوگا، کیونکہ مدد کرنے والا ہوگا ایک، اور پھر وہ ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے. مدد کی کس کی ہے؟ اور ہم نے پڑھا ضربہ، ضربہ کی مثال میں نے دے دی. سمع، سمع کا معنی اس نے سنا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ سنا، تو سوال آئے گا کیا سنا، تو پھر آگے آئے گی بات سمع الکلام، سمع القرآن، سمع واقع ہوا. اور اس کے ساتھ ہم نے مزید پڑھے ہیں علیمہ، حسیبہ، علیمہ پڑھا اور عاملہ پڑھا، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں موسٹلی افعال جو ہیں وہ متعدی ہی کی میں کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، موسٹلی لازم بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو اب ایک ہم نے پڑھا ہے فعیل جو کہ آ رہا تھا کرومہ سے. کرومہ میں کیا تھا؟ وہ شریف ہوا، تو وہاں پر ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تھا لازم. تو جب لازم سے کرومہ سے فعیل آئے گا تو وہ کیا آئے گا؟ وہ صفت ہوگی. اصل فرق سمجھانے کے لیے جو فعیل کے درمیان بریکٹ میں متعدی لکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ فعیل وہاں بھی تو پڑھ کے آئے ہیں نا، کہ ہم نے کہا کہ صفت فعیل کے وزن پر آ رہی ہے، کریم، شریف، عظیم وغیرہ. تو جب فعیل جو ہے وہ لازم سے ہوگا تو وہ صفت ہوگی. جب فعیل لازم کے ٹیبل سے آ رہا ہوگا تو وہ صفت کا صیغہ ہوگا، صفت کا لفظ ہوگا. لیکن فعیل اگر کسی فعل متعدی سے آ رہا ہو، جیسے یہاں پر مثالیں دی ہیں رحیم اور سمیر، اس میں ایک مثال اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ نصیر کی. نصیر بھی متعدی سے آ رہا ہے، تو وہاں پر جب وہ آئے گا تو اس وقت یہ متعدی کی فارم میں جب آئے گا تو پھر یہ مبالغہ ہوگا، پھر یہ صفت نہیں ہوگی. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ جو ایک متعدی بیچ میں لکھا ہے. اسی طرح ایک پیٹرن ہے اس کا مبالغہ کا، فاعول، فاعول، اور اس کی مثالیں ہیں شکور. شکور کا معنی بہت زیادہ شکر کرنے والا، قدردان. کفور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا، پسند کرنے والا. صبور بہت زیادہ صبر کرنے والا، صبر سے صبور ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور ایک چوتھا پیٹرن ہے فعول یا فعول. فعول کی مثال ہے قیوم، اور فعول کی مثال ہے صبور اور قدوس. تو جنرلی آپ کو مبالغہ والے جو الفاظ ہیں ان کے اندر شد نظر آئے گی. موسٹلی جو الفاظ آپ کو نظر آئیں اس طرح کے، تو ان کے اگر شد ہے تو آپ اس کو مبالغہ میں جو ہے وہ شمار کریں گے. لیکن اگر بغیر اس کے شد کے آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو چیک کریں گے کہ یہ صفت میں آئے گا یا مبالغہ میں آئے گا.
تو قرآن مجید میں چونکہ زیادہ تر یہی وزن استعمال ہوئے ہیں اس لیے انہی کو ایڈریس کیا ہے یہاں پر. یہ بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے بتایا صفت کے بھی بہت سے وزن بتائے گئے ہیں, اسی طرح مبالغہ کے وزن بھی بتائے بہت سارے گئے ہیں, لیکن کیونکہ قرآن میں استعمال جو کم ہے تو وہ جو زیادہ استعمال ہے صرف اسی پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں گرامر میں 3 چیزیں, صفت کے سیغے پڑھے, تفضیل کے اور مبالغہ کے. تو صفت کیا تھی اگر ہم ایک دفعہ کوئکلی دہرائیں تو صفت تھی علیم, تو مبالغہ کیا ہوگا اعلم, ٹھیک ہے, اور سوری صفت ہے علیم تو تفضیل ہوگی اعلم, مبالغہ کیا ہوگا علام, تو علیم اعلم علام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سمیع کو اگر دیکھیں تو سمیع صفت ہے, اور بلکہ نہیں سمیع تو یہاں پر آ رہا ہے متعدی میں تو یہ مبالغہ ہو جائے گا. اس کو اگر ہم لے تو ویسے یہ بنے گا سمیع اسمع اور سماع. اس قرآن میں بھی ہوا ہے سماعون للکذب, بہت زیادہ سنتے ہیں جھوٹ کو, جھوٹ کو غور سے سننے والے, کان لگا کر سننے والے. تو جنرلی استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں صفت میں وہ فعیل کے وزن پر آئیں گے, اس سے کچھ کم فعلان کے ساؤنڈ پر آئیں گے, اور اس تفضیل جو ہے وہ ہمیشہ افعالو کے وزن پر آئے گی, اور اس تفضیل کے آخر میں بھی تنوین نہیں ہوگی, سنگل حرکت کے ساتھ آئے گا. اور مبالغہ کے بھی کچھ خاص وزن ہیں جن میں زیادہ استعمال ہونے والا سب سے زیادہ فعال ہے, اور پہچان کے لیے آسان فعول یا فعول ہے. مزید فعیل اور فعول بھی استعمال ہوتے ہیں, یہ مبالغہ ہے. یہ ہمارا آج کا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا.